خودکشی یا قتل قسط نمبر 2 ملک صفدر حیات ناول۔ میرے حوصلہ دلانے پر اس نے بتانا شروع کیا۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب، میں نے کئی بار خالہ فضل بی بی سے کہا تھا کہ وہ ماسٹر یونس کو گھر میں نہ رکھے۔ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، کیونکہ میں نے بار بار محسوس کیا تھا کہ وہ راحت کو بڑی مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے۔ لیکن خالہ نے میری کسی بات پر دھیان نہیں دیا۔ رفتہ رفتہ میں نے بھی کہنا چھوڑ دیا۔ تاہم میں نے ان معاملات پر گہری نظر رکھی۔ میرا یار ملک سے باہر پردیس میں تھا۔ اس کے گھر میں کوئی اور ہی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بھابھی راحت بھی ماسٹر یونس کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے۔ میں اندر ہی اندر کڑتا رہتا تھا، مگر بے بس تھا، کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ میں سکندر کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ براہ راست ماسٹر یونس سے بات کروں، مگر پھر ہمت نہ ہوئی۔ خالہ پوری طرح ماسٹر یونس کی طرفداری کرتی تھیں۔ ماسٹر یونس نے بھی خالہ کو پوری طرح اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ وہ ماسٹر یونس کے خلاف کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے کہا، تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سکندر علی کی ماں بھی راحت اور ماسٹر یونس کے تعلقات سے واقف تھی اور وہ جان بوجھ کر انہیں موقع دے رہی تھی؟ سجاول بولا، نہیں جناب، یہ بات نہیں تھی۔ خالہ کے تو فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ اس چار دیواری میں کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، پھر تو تمہارا فرض بنتا تھا کہ جیسے بھی کرتے ایک دفعہ اپنے دوست کی ماں کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ ضرور کرتے۔ وہ روحان سے لہجے میں بولا، میں نے تو پوری کوشش کی تھی جناب، مگر الٹا خالہ نے مجھے ہی جھڑک دیا اور سختی سے کہا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں اور دوسروں کی ٹو میں نہ رہوں۔ میں نے کہا، پھر تم نے کیا کیا؟ سجاول نے کہا، میں نے کیا کرنا تھا جناب؟ پھر میں سکندر کے وطن واپس آنے کا انتظار کرنے لگا، اور جیسے ہی سکندر علی واپس اپنے گھر آیا، میں نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میں نے پوچھا، یہ بتاؤ، تمہاری باتیں سننے کے بعد سکندر علی کا رد عمل کیا رہا؟ سجاول نے کہا، سکندر علی میری بات سنتے ہی مشتعل ہو گیا تھا، مگر جب میں نے اسے تفصیل بتائی تو بات اس کی سمجھ میں آئی۔ دراصل سکندر ماسٹر یونس سے واقف نہیں تھا۔ سکندر علی کے بیرون ملک جانے کے بعد وہ کرایہ دار کی حیثیت سے یہاں آیا تھا۔ سجاول کی باتیں سن کر میں نے سوچا، اگر سجاول غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تو پھر یہ ضروری بات تھی کہ سکندر علی اپنی بیوی راحت سے سلسلے میں پوچھ تاچھ کرتا۔ اگر واقعی ہی راحت کا ماسٹر یونس کے ساتھ کوئی تعلق تھا تو پھر ہنگامہ ہونا ضروری تھا۔ میں نے سجاول سے کہا، پھر اس کے بعد سکندر علی نے تم سے اس سلسلے میں کوئی بات کی؟ سجاول نے بتایا، نہیں جناب، بات تو کوئی نہیں کی، مگر وہ کچھ بجھ سا گیا تھا۔ گزشتہ رات دونوں میاں بیوی کے درمیان خاصا جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے چونک کر سجاول کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں ان کے جھگڑے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ آج تمہاری سکندر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ سجاول پر اعتماد لہجے میں بولا، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا حضور، اس بارے میں میری سکندر سے کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی ابھی تک ملاقات ہوئی ہے۔ وہ تو رات میں نے ان کے جھگڑے کی آوازیں سنی تھیں۔ سجاول کی بات میں وزن تھا، کیونکہ ان دونوں کے گھروں کی درمیانی دیوار اتنی نیچی تھی کہ ادھر ادھر کی باتیں بآسانی سے سنائی جا سکتی تھیں، مگر پھر جھگڑے کی صورت میں تو اس بات کے امکانات کچھ زیادہ ہی تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ وہ کس بات پر جھگڑ رہے تھے؟ سجاول نے کہا، نہیں جناب، میں کوئی یقینی بات تو نہیں کہہ سکتا، مگر میرا خیال ہے کہ غیرت مند مرد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر اس کی بیوی۔ سجاول اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا، لیکن میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں نے دوسرے انداز میں سوال کیا، ماسٹر یونس کون سے کارخانے میں کام کرتا ہے؟ اس نے ایک ٹیکسٹائل مل کا نام بتایا۔ میں نے کہا، اسے ماسٹر یونس کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ کسی سکول وغیرہ میں پڑھاتا بھی ہے؟ سجاول نے کہا کہ ماسٹر یونس کسی بھی سکول میں نہیں پڑھاتا، بلکہ وہ کارخانے میں تانا ماسٹر ہے، اس وجہ سے لوگ اسے ماسٹر یونس کہتے ہیں۔ پھر میں نے اچانک سے سوال کیا کہ سجاول، تم ذرا سوچ کے بتاؤ کہ راحت کو کس نے قتل کیا ہے؟ قتل؟ اس کی زبان تھتلانے لگی، اس کا رنگ سرسوں کی طرح زرد ہو گیا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، ہاں قتل، کیونکہ راحت کو قتل کیا گیا ہے۔
اور تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ وہ خوف زدہ آواز میں بولا، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کہا، تم بہت کچھ جانتے ہو۔ تم نے مجھے بتایا ہے کہ جب تم لوگ راحت کے گھر داخل ہوئے تھے تو باورچی خانے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ سجاول بولا، جناب، میں تو خود حیران تھا کہ کنڈی باہر سے کیسے لگ گئی۔ میں نے کہا، راحت اس وقت گھر میں اکیلی تھی، وہ باورچی خانے میں بند ہو کر باہر سے کنڈی نہیں لگا سکتی تھی۔ یقیناً اسے اندر بند کیا گیا تھا، اور وہ بھی اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد، ورنہ اگر وہ زندہ ہوتی تو اس کے کپڑوں میں آگ بھڑک جاتی تو وہ چیختی چلاتی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی۔ کیا تم نے اس کے چیخنے چلانے کی آواز نہیں سنی تھی؟ سجاول بولا، نہیں جناب، میں نے تو ایسی کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا، تم سن بھی نہیں سکتے تھے؟ تم تو کیا کوئی بھی نہیں سن سکتا تھا، کیونکہ راحت اس قابل ہی کہاں تھی کہ وہ چیختی چلاتی۔ اسے تو پہلے ہی موت کی نیند سلا دیا گیا تھا، پھر باورچی خانے میں ڈال کر اس پر مٹی کا تیل یا پٹرول چھڑک دیا گیا۔ اس کے بعد راحت کی لاش کو آگ لگا کر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ قاتل سے اتنی غلطیاں سرزد ہوئی تھیں کہ عام آدمی بھی سمجھ جاتا کہ راحت نے نہ تو خودکشی کی ہے اور نہ ہی وہ اتفاقی حادثے کا شکار ہوئی ہے، بلکہ اسے دیدہ دانستہ قتل کیا گیا ہے۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر سجاول کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف کے گہرے سائے لہرا رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں نے کہا، قاتل جو کوئی بھی ہے، اس کا تعلق اسی گھر سے ہے یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جو آسانی سے اس گھر میں آ جا سکتا ہو۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور بولا، مائی باپ، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ حوالدار کرمداد نے اسے ایک جھانپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ہم نے کب کہا ہے کہ قتل تم نے کیا ہے؟ تم تو اس شخص کی نشاندہی کرو گے جس نے قتل کیا ہے۔ سجاول باقاعدہ رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں جناب، میری شامت آئی تھی کہ میں فوراً تھانے اطلاع دینے جا پہنچا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ تھانے کچہری سے دور ہی رہنا چاہیے، اب پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس مصیبت سے۔ میں نے حوالدار سے کہا، اسے کڑی لگا لو۔ وہ زار قطار رونے لگا، تاہم حوالدار کے 2-4 تھپڑ کھا کر اس نے گرفتاری دے دی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر قتل اس نے نہیں بھی کیا تو بھی یہ قتل کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا تھا۔ اتنی دیر میں پتہ چلا کہ سکندر علی اور اس کی والدہ واپس آ گئے ہیں۔ انہیں گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس سانحے کی اطلاع مل چکی تھی۔ انہوں نے آتے ہی واویلا شروع کر دیا۔ سکندر علی کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی، فضل بی بی تو رو رہی تھیں۔ ان کی حالت ذرا سنبھلی تو میں نے باری باری ان کا بیان قلم بند کیا۔ دونوں کا بیان ملتا جلتا، تقریباً ایک جیسا تھا۔ وہ دونوں آج صبح 7 بجے گھر سے نکلے تھے۔ سکندر علی اپنی ماں کو آنکھوں کے ہسپتال لے کر گیا تھا اور ابھی ابھی وہ دونوں واپس گھر آئے تھے۔ راحت کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ میں نے سکندر علی کو لگ بٹھا دیا اور تنہائی میں فضل بی بی سے سوالات کرنے لگا۔ میں نے کہا، فضل بی بی، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کی بیٹھک کسی کو کرائے پر دے رکھی تھی۔ فضل بی بی نے کہا، جی ہاں، یہ بات سچ ہے، ماسٹر یونس میرا کرایہ دار ہے۔ میں نے کہا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ اس نے کہا، صبح تو کارخانے گیا تھا، وہیں ہوگا۔ میں نے کہا، اس کے کارخانے کا نام کیا ہے؟ فضل بی بی کے جواب نے سجاول کے بیان کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے پوچھا، چھٹی کے بعد ماسٹر یونس کب تک گھر آ جاتا ہے؟ اس نے بتایا کہ عام طور پر 5 بجے تک آ جاتا ہے، پر آج وہ نہیں آئے گا۔ میں نے پوچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ فضل بی بی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، کیونکہ آج ہفتے کا دن ہے، کل اتوار کی چھٹی ہے۔ ہفتے کے روز وہ کارخانے سے چھٹی کرنے کے بعد سیدھا اپنے پنڈ چلا جاتا ہے۔ چھٹی کا دن وہ اپنے پنڈ میں گزارتا ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کل شام تک یہاں لوٹے گا۔ فضل بی بی نے کہا، نہیں جناب، وہ کل بھی نہیں آئے گا۔ وہ اپنے پنڈ سے سوموار کو سیدھا کارخانے چلا جاتا ہے، یہاں تو اب وہ پرسوں شام کو آئے گا۔ میں نے سوال کیا، فضل بی بی، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، جب آج صبح تم اپنے بیٹے کے ساتھ گھر سے روانہ ہوئی تھی تو کیا اس وقت ماسٹر یونس گھر میں ہی تھا؟ فضل بی بی نے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ ہمارے نکلنے سے کچھ دیر پہلے ہی گھر سے چلا گیا تھا۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، راحت کا تمہارے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، میرا مطلب
تم دونوں کی آپس میں کوئی ناراضگی تو نہیں تھی؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، اللہ معاف کرے، میں تو اسے اپنی بیٹی سمجھتی تھی اور راحت بھی میری بڑی عزت کرتی تھی۔ ہمارے درمیان آج تک کوئی معمولی سا جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، فضل بی بی، جن لوگوں نے موقع پر پہنچ کر راحت کو باورچی خانے سے نکالا ہے، ان کا بیان ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ کسی نے اسے باہر سے بند کر دیا تھا۔ تمہارے خیال میں ایسا کون کر سکتا ہے؟ وہ الٹا سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، یہ تو آپ نے عجیب بات بتائی ہے۔ میں نے کہا، فضل بی بی، یہ بات عجیب ہی نہیں بلکہ تشویشناک بات بھی ہے۔ تمہاری بہو کا قتل کیا گیا ہے اور قاتل تک تم ہماری رہنمائی کرو گی۔ وہ بولی، میری تو مت ہی ماری گئی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ راحت کو بھلا کون قتل کر سکتا ہے؟ ابھی صبح تو میں اسے بھلی چنگی چھوڑ کر گئی ہوں۔ پھر وہ دو ہتھڑ سینے پر مار کر دہائی دینے والے انداز میں بولی، ہائے وے میرا ربا، یہ کیا ہو گیا؟ میری جوان جہان بہو، میری بچی۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، دیکھو فضل بی بی، مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر ہم بھی مجبور ہیں، آخر قانونی تقاضے سے بھی تو پورے کرنے ہیں۔ پوچھ پرتیت تو کرنی پڑتی ہے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، پوچھیں جی، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے دانستہ نرم رویہ اختیار کیا تاکہ اسے بہلا پھسلا کر کوئی کام کی بات اگلوا سکوں، کیونکہ سکندر علی اور اس کی ماں کی ذات ابھی تک شک سے پاک نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، فضل بی بی، تمہارا کرایہ دار کیسا آدمی ہے؟ فضل بی بی نے کہا، ماسٹر یونس بڑا ہی بیبا بندہ ہے جی۔ میں نے کہا، وہ کتنے عرصے سے تمہارے گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہا ہے؟ فضل بی بی نے کہا، اسے یہاں رہتے ہوئے کوئی 2 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، ان 2 سالوں میں تمہیں اس سے کوئی شکایت تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا، بالکل نہیں جناب، وہ تو بالکل گھر کے ایک فرد کی طرح ہے، اس نے کبھی بھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میں نے کہا، فضل بی بی، تم ایک جوان عورت کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہ رہی تھی، ایسی صورت میں کسی انجان اور چھڑے چھانٹ مرد کو کرایہ دار بنا لینا بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ کیا تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ لوگ باتیں کریں گے اور تمہارا بیٹا سکندر علی بھی اس بات کو ناپسند کر سکتا ہے؟ وہ بولی، لو دسو جی، آپ بھی کیسی الٹی باتیں کر رہے ہیں؟ تھانے دار صاحب، ہم عزت دار لوگ ہیں اور اپنے اچھے برے کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر سکندر کوئی مجھ سے باہر تھوڑا ہی ہے، وہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، میں اس کی ماں ہوں، وہ میری کسی بات کو ناپسند کیوں کرے گا؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، تمہیں اگر اچھے برے کا خیال ہوتا۔ وہ میری بات کو کاٹتے ہوئے بولی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صاف صاف بات کریں نا۔ میں نے کہا، صاف صاف بات یہ ہے کہ اس گھر میں ایک قتل ہوا ہے اور قاتل کوئی باہر کا آدمی نہیں۔ وہ بولی، آپ یہ بار بار قتل کا کیا ذکر کر رہے ہیں؟ گھر کا کوئی آدمی راحت کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ وہ تو گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے کہا، وہ گھر میں اکیلی تھی، اس نے خود کو باورچی خانے میں اس طرح بند کیا کہ جادو کے زور سے دروازے کی کنڈی لگائی، پھر اس نے خود کو آگ لگائی اور بڑے آرام اور سکون سے جان دے دی۔ کوئی بڑے سے بڑا بے وقوف بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ اب تم بتاؤ، تم کیا کہتی ہو؟ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ وہ ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر بولی، تھانے دار صاحب، میں کیا کہہ سکتی ہوں جناب، ہم تو صبح کے گئے ہوئے ابھی آپ کے سامنے ہی واپس آئے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری غیر موجودگی میں بھی اس گھر میں کوئی آ سکتا ہے؟ اس نے کہا، پر کون آ سکتا ہے؟ کسی کو راحت سے بھلا کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، ماسٹر یونس کو تو کوئی یہاں آنے سے نہیں روک سکتا۔ وہ جلدی سے بولی، وہ دن میں کبھی گھر نہیں آتا، دوپہر کا کھانا وہ ادھر کارخانے میں ہی کھاتا ہے۔ میں نے کہا، یہ بات ناممکن تو نہیں کہ آج وہ خلاف معمول یہاں آ گیا ہو، آخر یہ اس کی رہائش گاہ ہے۔ وہ بولی، پر ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا کہ تمہارا کرایہ دار ماسٹر یونس چھپ چھپ کر راحت سے ملتا ملاتا رہا تھا۔ فضل بی بی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولی، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا، تم مجھ سے سوال نہ کرو، صرف میرے سوالوں کے جواب دو۔ راحت اور ماسٹر کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی تھی؟ وہ ناگوار انداز میں بولی، کسی نے آپ کے کان بھرے ہیں اور وہ اس مردود کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، کون مردود؟
اس کے منہ سے مغلزات کا طوفان پھٹ پڑا۔ ٹوٹ پینا، مر جانا، وہی کانا سور، اللہ کرے وہ کسی کی آئی سے مرے۔ اس کانے دجال نے تو حد ہر مکا دی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ فضل بی بی کا اشارہ سجاول کی طرف ہے۔ اس کے لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا سجاول کی طرف سے بھری بیٹھی ہے۔ میں نے اسے مزید کریدنے کی خاطر کہا، تم یہ گالیاں کس کو سنا رہی ہو فضل بی بی؟ وہ نفرت امیز لہجے میں بولی، جس شیطان نے آپ کو غلط سلط پلٹیاں پڑھائی ہیں، یہی خبیث میری راحت کو بدنام کرنے پر تلا بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، کسی کا نام بھی لوگی یا یوں ہی اپنی زبان گندی کرتی رہو گی؟ اس نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، اس کا نام لینا واقع ہی زبان گندی ہو جائے گی۔ وہ بھڑک کر بولی، اس نے تو میری راحت کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرے بیٹے کے واپس آتے ہی اس کے کان بھر دیے تھے۔ وہ تو بھلا ہو میرے لال کا کہ اس نے میرے سمجھانے پر عقل سے کام لیا اور بات اس کی سمجھ میں آ گئی، ورنہ تو وہ کل ہی راحت کو فارغ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ کمینہ خود کو سکندر کا دوست کہتا ہے اور دوست کو اجاڑتے ہوئے اسے ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ کڑی سے کڑی مل رہی تھی اور بات آگے بڑھ رہی تھی۔ سجاول کی شخصیت کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آ رہا تھا۔ میں نے فضل بی بی سے کہا، لیکن سجاول کو راحت سے ایسی کون سی دشمنی تھی جو وہ ایسی حرکتیں کرتا پھرتا تھا؟ فضل بی بی نے انکشاف زدہ لہجے میں کہا، کیونکہ میری بہو راحت نے اس کانے کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ جی تو دوستو، کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ راحت کا قاتل کون ہو سکتا ہے۔ کیا سجاول اس کا قاتل تھا یا اس کا شوہر سکندر یا پھر ماسٹر یونس؟ اس سسپینس کو ہم کھولیں گے اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔